سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر معظم حسین بھٹی کو، جن کا تعلق ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ٹائم اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ ان کو اپنے لیے سبجیکٹس بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، یونیورسٹی بھی ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے، کہ بیسیکلی ہم اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے پروگرام ڈگری پروگرام آفر کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری 1998 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور ہم نے پھر 2003 میں ایم ایس سی، پھر لیٹر آن ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام، اور پھر لیٹر آن بی ایس پروگرام 2009 میں جون سا ہے وہ لانچ کیا تھا۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری اس وقت سائنس بلاک یا یو کے مین کیمپس میں ہے، اور اس کرنٹ اسپرنگ 25 سیمسٹر میں ہم بی ایس کے 3 پروگرام، بی ایس 4 ایئر، بی ایس 2.5 ایئر اور بی ایس 2 ایئر، یہ پروگرام آفر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کورس، ایک سرٹیفکیٹ کورس بھی ہے، سرٹیفکیٹ ان میٹالرجی اینڈ سسٹینیبل پریکٹسز۔ یہ ایک سیمسٹر کا سرٹیفکیٹ ہے، اور یہ 4 پروگرام جو ہے وہ اس وقت ایڈمیشن کے لحاظ سے۔ چاہیے کہ 2.5 ایئرس پروگرام کون سے، 2 ایئرس کون سے، 4 ایئرس کون سے؟ میں کر دیتا ہوں۔ ہمارا جو میجر پروگرام ہے وہ بی ایس کیمسٹری 4 ایئر کا ہے۔ اس کی ایلیجیبلٹی جو سی ہے وہ ایف ایس سی وتھ پری میڈیکل، پری انجینئرنگ یا اے لیول کیمسٹری کی ہو، اور ہم جو ڈپلوما ہولڈر ہیں، جو 3 سال کا ڈپلوما کرتے ہیں آفٹر میٹرک، ان کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں، لیکن اس میں کیمیکل ٹیکنالوجی اور کیمیکل انجینئرنگ کا ایلیجیبل ہے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرا پروگرام ہمارا جو سا ہے وہ ہے بی ایس 2.5 ایئر کا۔ وہ ایکچولی بی ایس سی جو نے اولڈ بی ایس سی کی ہے، یا آج کل اینول سسٹم میں اے ڈی ایس کر رہے ہیں 2 ایئرس کی، وہ ایلیجیبل ہے۔ یہ 2.5 سال کا پروگرام ہے۔ اس میں ایک سیمسٹر جو پہلا ہے وہ آپ کا وہ ہے بریجنگ سیمسٹر ہے، اور اس کے بعد پھر وہ 4 سیمسٹر اور کرتے ہیں تو ان کی ڈگری 2.5 سال کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ ایک تیسرا پروگرام اے ڈی ایس ہے، اے ڈی ایس بیس ہے، جس میں کچھ یونیورسٹیز سے اے ڈی ایس ڈگری دیتی ہیں، اور وہ 60+ کریڈٹ کے ساتھ اے ڈی ایس ڈگری دیتی ہیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے 60 یا 60+ کریڈٹ پاس کیے ہوں اے ڈی ایس کے، وہ ہمارے 2 سالہ پروگرام میں، جو بی ایس کا 2 سالہ پروگرام ہے، اس میں ایلیجیبل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں سر یہ ہوتا ہے پاس پاس اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ پری میڈیکل، زیادہ تر پری میڈیکل والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، پری میڈیکل کیا ہوا ہوتا ہے، پھر آگے وہ میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، تو اس کے بعد زیادہ تر ہمارے پاس یا اسٹوڈنٹس کے پاس یہی آپشنز آتی ہیں، بایو میں کچھ کر لو، یا بایو ٹیکنالوجی کر لو، ڈی فارمیسی کر لو۔ کیمسٹری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اسکوپ ہے ان کے پاس، اگر وہ ایف ایس سی پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کے بعد کیمسٹری کو آپٹ کرتے ہیں؟ کیمسٹری کو آپ کرتے ہیں، اگر وہ تو جو سے بھی پروگرام میں داخلہ لیتے ہیں، تو کیمسٹری کے لحاظ سے تو ایک تو آپ میں ہمارے انڈسٹری بہت بڑی موجود ہے پاکستان میں، جس میں کیمیکل انڈسٹریز بھی ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ سائٹ پہ جا سکتے ہیں، کالج لیول کی ٹیچنگ ہے، اسکول لیول کی ہے، یونیورسٹی لیول کی ٹیچنگ ہے۔ پھر ہماری ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں، این ڈی سی ہے، پاکستان اٹامک انرجی کمیشنز ہیں، اور پی سی ایس آر ہے، وہاں سارے کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گریجویٹ پاس آؤٹ ہو کے اس میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں، فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں، اور انٹرپرینیورشپ کے تحت وہ اپنا کوئی ایسا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جو اس کا کیمسٹری سے۔ اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ایسی ورکشاپس بھی کرائی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو آئیڈیاز دیے ہیں کہ وہ اپنا بزنس کیمسٹری کے لحاظ سے، یعنی کہ کیمیکل کی ایکسپورٹ ہے، امپورٹ ہے، گلاس ویئر کی ایکسپورٹ امپورٹ ہے، انسٹرومنٹ کی ایکسپورٹ امپورٹ ہے۔ تو یہ اس طرح کے کیریئرز بھی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ، مطلب کیمسٹری کے لحاظ سے بہت واسٹ فیلڈ ہے ان کے پاس، وہ کوئی بھی کیریئر جو ہے نا وہ اپنا کیونکہ نارملی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جی کیمسٹری میں کر لیں یا فزکس میں، اس کے بعد جی ٹیچنگ سائٹ پہ چلے جو یہاں اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ ریسرچ سائٹ پہ ان کے پاس۔ جی بالکل، ریسرچ سائٹ پہ میں نے آپ کو بھی این ڈی سی کا بتایا، پاکستان اٹامک انرجی کا بتایا ہے، انڈسٹریز کا بتایا ہے، اور یہ سارا ریسرچ سائٹ پہ ہے۔ اور پی سی ایس آر ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ ریسرچ کے معاملات ہے، پی ایس ایف ہے، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے، وہاں پہ یہ سلسلہ ہے۔ تو اس طرح بہت سارے جو سے ہیں اپرچونیٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کے پاس۔ سر کورسز کے حوالے سے بات کریں، اب جیسے جس نے ایف ایس سی لیول تک کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے، انجینئرنگ تک پڑھا ہوا ہے، ان کو یہی پتا ہے کہ جی آرگینک ہوگا، اور اس کے علاوہ پھر ان کو نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، یا پھر وہ جب آپٹ کر لیتے ہیں کیمسٹری کو ایز اے سبجیکٹ تو ان کو مشکل لگتا ہے، ان سے پڑھا نہیں جاتا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کس ایپٹیٹیوڈ کے لوگ آپ کو لگتا ہے کہ کیمسٹری میں ایڈمیشن لیں؟
نہیں جنہوں نے کیمسٹری ایف ایس سی لیول پہ پڑھی ہے یا بی ایس سی لیول پہ کیمسٹری پڑھی ہے ان کے پاس اپرچونیٹی ہے. ہم ایکچولی اسپیشلائزیشنز بھی آفر کرتے ہیں آخری 2 سیمسٹرز میں. وہ ہے ان آرگینک کیمسٹری کی ہے, فزیکل کیمسٹری کی ہے اور آرگینک کیمسٹری کی ہے. اسی میں بیچ میں میڈیسنل کیمسٹری کا بھی ٹچ آتا ہے, انڈسٹریل کیمسٹری کا بھی ٹچ آ جاتا ہے, اور فارماسیوٹیکل کیمسٹری کا بھی ٹچ آ جاتا ہے, انوائرمنٹل کیمسٹری کا بھی ٹچ آ جاتا ہے. تو یہ بس ہماری ایک بلینڈڈ ہے کہ مختلف سبجیکٹس کو, اور ہم اسٹوڈنٹ کو مکمل طور پہ اتنا تیار کر کے بھیجتے ہیں مارکیٹ میں کہ وہ جیسے ہی مارکیٹ میں انٹر ہو تو کوئی نہ کوئی اس کا جو سا کیریئر کا سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس میں بی ایس لیول کے اگر پروگرامس کی بات کی جائے تو کچھ ہمارے پروگرامس میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنشپ مسٹ ہوتی ہے, تو کیا کچھ ایسا ہے کہ انٹرنشپ ان کو جی کرنی ہے؟ ابھی جو نیا ایڈمیشنز نیا ایل سی سی کی پالیسی آئی ہے 2023 اس میں انٹرنشپ اور کیپسٹون پروجیکٹ یہ مسٹ ہو گیا ہے. یہ انشاءاللہ 1-1.5 سال میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اویلیبل ہو جائیں گے جن کو ہم انٹرنشپ بھی کروائیں گے, اور ہم ان کو کیپسٹون پروجیکٹ انڈسٹری کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ وہ بھی پروجیکٹ کو بھی کریں گے. جو فریش اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں نا ان کے لیے یہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے, اس کو 1 یا 2 سیمسٹر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے انٹرسٹ کی چیز نہیں ہے, تو کیا وہ سوئچ کر سکتا ہے؟ یا اگر اس نے کسی اور پروگرام میں ایڈمیشن لیا ہوا, بایو میں لیا ہوا, فزکس میں, تو وہ کیمسٹری کی طرف آ سکتا ہے؟ نہیں میڈم, سوئچ کرنے والا نہیں ہے وہ. ونس اگر اس نے پروگرام میں ایڈمیشن لے لیا ہے تو اس کو کمپلیٹ کرے گا, یا وہ اس کو ڈراپ آؤٹ کر کے تو نئے سرے سے کسی دوسرے پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. تو وہ سوئچنگ والا کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے اس ٹائم ڈفرینٹ موڈس چل رہے ہیں, آن لائن بھی کر سکتے ہیں, مینول بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں کیمسٹری میں اگر ان کو اپلائی کرنا ہے تو کیا ہاں, یہ آن لائن میتھڈ ہے. آن لائن یہ کہ وہ اس میں ایڈمیشن پورٹل پہ جائیں گے اور وہاں پہ اپنی ڈاکومنٹس اور اپنی جو فیس ہے, یہ کم فرسٹ کے لحاظ سے ہمارے ایڈمیشن چل رہے ہیں. مطلب اگر آپ سب اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں اور فیس جمع کراتے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن جو ہے نا وہ کنفرم ہو جاتا ہے. تو آپ بس جیسے ہی پھر اس کے بعد ہم اپنا کلاسز کا شیڈیول تیار کریں گے, اور وہ تو ان کو اسٹوڈنٹ کو بر وقت انفارمیشن ملے گی ہر چیز کی, اور پھر اس کے ساتھ ان کی سیمسٹر جو ہے نا وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپلائی جب اسٹوڈنٹ نے کر دیا اس ٹائم سے لے کر سیمسٹر اسٹارٹ ہونے تک کتنا ٹائم اس ڈیوریشن؟ اب یہ ہے 18 فروری تک ڈیٹ ہے اس کی, اور چونکہ اب اس دفعہ رمضان کا مہینہ بھی بیچ میں ہے تو یکم اپریل سے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی چھٹیاں کا ہمارا سیمسٹر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا اور وہ جولائی تک چلے گا. اس کے بعد ان کے ایگزام ہوں گے, پھر ان کی کنٹینیوس ایڈمیشن چلیں گے, اور مطلب فریش ایڈمیشن بھی آ جائیں گے, پھر اگلا سیمسٹر شروع ہو جائے گا. تو اس طرح سال میں 2 سیمسٹر جو سے ہیں نا ان کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو بی ایس کیمسٹری کے ہم جتنے بھی پروگرامز آفر کر رہے ہیں وہ, یا ڈپلوما بھی جیسا آپ نے بتایا کورس وہ آفر کر رہے ہیں, تو وہ فیس ٹو فیس ہے یا بلینڈڈ موڈ میں؟ جی بالکل فیس ٹو فیس ہے, اور میں بھی کچھ کورسز بلینڈڈ موڈ پہ ہو جائیں, جیسے پاکستان اسٹڈیز ہے, اسلامیات ہے, انگلش ہے, وہ بلینڈڈ موڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے وہ سارا فیس ٹو فیس اور کیمپس کے اندر ہے. یہاں پہ ہم کیمپس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز بھی موجود ہیں, ہم پریکٹیکل ورک بھی کراتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کو ریسرچ کا کام بھی کراتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایم فل پروگرام میں بھی ماشاءاللہ اس وقت کوئی 50-60 اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو ریسرچ میں بھی ہیں, کورس ورک میں بھی ہیں, پی ایچ ڈی میں بھی ہیں. تو ہماری ریسرچ لیبارٹریز بھی ہیں اور ہماری ٹیچنگ لیبارٹریز بھی ہیں, اور انسٹرومنٹس بھی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور بلینڈڈ موڈ سے ہماری مراد ہے کہ آن لائن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایل ایم ایس کے تھرو ایل ایم ایس کے تھرو, یہ جو جنرل کورسز ہیں ان کے لیے ایل ایم ایس کے تھرو بھی کورس ہو سکتا ہے. مطلب اس میں صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو گھر بیٹھے وہ 3-4 کورسز ہیں وہ پڑھ لیں گے, تو 1 یا 2 کورسز کے لیے جو کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے ان کو ڈپارٹمنٹ میں آنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ سارے کورسز جو ہیں نا وہ فیس ٹو فیس رکھیں کہ اسٹوڈنٹ ادھر آئے اور ہمارے ساتھ ہی کیمپس میں ڈپارٹمنٹ کے اندر کلاس رومز ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. لیکن جو سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے, کیمسٹری ریلیٹڈ ہے, وہ بس فیس ٹو فیس ہے, اس کے لیے ان کو کیمپس میں ہی آنا ہے, اور وہ ہمارا یہ اسلام آباد کیمپس ہی ہے, اس کے علاوہ ہم کیمسٹری اس کے علاوہ نہیں کہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں سر ہم اوڈیل موڈ میں دیکھیں, جس طرح کیونکہ نارملی زیادہ اسٹوڈنٹس کو اوڈیل کے بارے میں ہی پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, پھر پیپر ہوتا ہے. فیس ٹو فیس میں کیا کمپوننٹس ہے, کس طرح اس کو ڈیوائڈ کیا؟ بالکل ہمارا سب سے پہلے جو ہے وہ اٹینڈنس ہے. اٹینڈنس میں 70% اٹینڈنس ایٹ لیسٹ ہم رکھتے ہیں, تو کہ اسٹوڈنٹ کو وہ 70% اٹینڈنس میں کلاس سے اٹینڈ کرے. 2 اسائنمنٹس ہوتی ہیں ہماری, اور ہمارا ایک مڈ ٹرم ایگزام ہے. ٹھیک ہے, یہ 50% کمپوننٹ بن جاتا ہے اسیسمنٹ کا, اور 50% ہمارا ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے وہ 100 سے ہے, لیکن اس کی کنورژن جب ہوتی ہے تو وہ 50 میں ہوتی ہے, تو یہ اوور آل ایک سبجیکٹ جو سا ہے وہ 100 نمبر کا آ جاتا ہے. اچھا, کچھ کورسز ایسے ہیں جس میں پریکٹیکل بھی انوالو ہے, اور وہ ہے 3+1 کے.
ون کا مطلب ہے کہ کریڈٹ کے پریکٹیکل ہے، تو وہاں پہ جو سی ہے وہ 70% ایٹ لیسٹ اٹینڈنس ہو، اور 2 اسائنمنٹس ہیں، پریکٹیکل کی ورک شاپ کرائی جاتی ہے، کوئی 7 دنوں کی ہے، کوئی 10 دنوں کی ہے، کوئی 20 ڈیز کی، کوئی 30 ڈیز کی ورک شاپ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کورس کے لحاظ سے، اور پھر اس کے ساتھ مڈ ٹرم ایگزام. تو یہ کمپوننٹ پھر اگین 50 پڑ جاتے ہیں، اور 50 ہی آپ کا فائنل ایگزام. ٹھیک ہے. جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے، اگر وہ ریسرچ کرنا چاہیں، پیپر پریزنٹ کرنا چاہیں، کیا ان کے لیے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ ایک چیز یہ، اور دوسرا کہ کیا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے نیشنل یا انٹرنیشنل ایم او یوز کوئی سائن ہوئے ہیں جس سے اسٹوڈنٹ کو کوئی فائدہ؟ بالکل، ہم نے اب تک اس ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری میں 7 انٹرنیشنل کیمسٹری کانفرنسز کروا لی، جس میں اسٹوڈنٹس کو بھی اور فیکلٹی کو بھی اپرچونیٹی ملتی ہے وہ اپنا کام پریزنٹ کرے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو سے ہیں وہ دوسری یونیورسٹیز میں جا کے بھی اپنا کام پریزنٹ کرتے ہیں اور کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں. اور اگلا سوال آپ نے یہ کیا کیا تھا کہ وہ جب ان کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کیا سپورٹ جی سپورٹ کرتا ہے، سپورٹ بالکل سپورٹ کرتا ہے ڈپارٹمنٹ ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو ایسے پروجیکٹس بھی کراتے ہیں جو جس کے ساتھ وہ انڈسٹریل لنکنگس بھی ان کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اچھا، ابھی پچھلے 2-3 سالوں میں ایسے کمپٹیشنس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا ہے مختلف یونیورسٹی میں جا کے، اور انہوں نے 1st، 2nd، 3rd مختلف کیٹیگریز میں پرائز بھی ون کیے ہیں. اور وہ پروجیکٹ جو سے ہیں وہ پروجیکٹ بیس میٹنگز وہ تھیں، ایگزیبیشنس تھی، اور وہاں انہوں نے اپنے جو ڈپارٹمنٹ میں پروجیکٹس تیار کیے ہیں، جو مٹیریل تیار کیا ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا گیا، ادھر جا کے انہوں نے کیا اور انہوں نے ون کیا. ٹھیک ہے سر. اس میں ہمارے پاس دیکھیں تو ڈپلوما کورس بھی ہے، سرٹیفکیٹ میٹلرجی، بالکل سرٹیفکیٹ ہے. اس کے حوالے سے اگر بات کریں کہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا، کون کون سے انٹرسٹ کے لوگ وہ ڈپلوما کر سکتے ہیں سرٹیفکیٹ کا؟ وہ سرٹیفکیٹ ان میٹلرجی اور سسٹینیبل پریکٹس، یہ 14 ایئرس ایجوکیشن کے ساتھ اسٹوڈنٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے BSc کی ہو کیمسٹری میں تو وہ ایلیجیبل ہے. اس کے بعد BS والا بھی آ سکتا ہے، M.Phil والا بھی آ سکتا ہے، کوئی PhD کا ہے تو وہ بھی اس سرٹیفکیٹ کو کر سکتا ہے. اور اس سرٹیفکیٹ کا جو سا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اسکریپ میٹلز مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے ان کو ری یوز کرنے کا طریقہ بتائیں گے ہم، ان کا گرین طریقے سے ہم ان کے سے نئی پروڈکٹس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر ہم ایسے بھی ہے کہ جو انڈسٹریز ان کام کو کرتی ہیں میٹلرجی کے کام کو، ان کی جو پرابلمس ہیں ان کے سلوشن کا حل بھی ہم نکالیں گے. سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ 3 کورسز ہوں گے، اور ایک چوتھا کورس ہم نے اس کے ساتھ ایک ان کے بزنس کا کورس بھی رکھا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ کو جب وہ مارکیٹ میں جائیں تو وہ اپنے طور پہ کوئی بزنس اس کام سے کو سیکھ کے ایسا کوئی اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکے. اور پھر بزنس میں جو بھی ان کے لیے مسائل ہیں یا جو ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں وہ اس کورس کے تھرو ان کو ہم جو ہے نا وہ ٹیچ کرتے ہیں. ایک ہم نے اس کے لیے ہینڈ آن ٹریننگ بھی رکھی ہوئی ہے ورک شاپ ٹائپ کی، وہ 15 ڈیز کی ہے، جس میں ہم ان کو ڈپارٹمنٹ میں بلا کے اور ان کو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایکسپیریمنٹس ہیں اور جو بھی پروجیکٹس ہیں چھوٹے سے وہ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان سے وہ کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اوور آل جو ہے یہ سرٹیفکیٹ فیس ٹو فیس موڈ میں؟ جی فیس ٹو فیس موڈ میں، سوری یہ فیس ٹو فیس میں نہیں ہوگا، یہ LMS کے تھرو آن لائن ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں، صرف یہ ہے کہ جب وہ لیب کے لیے آنا ہوگا ان کو، وہ ڈپارٹمنٹ میں آئیں گے تو وہ ڈپارٹمنٹ میں ان کو لیب ورک جو ہے نا وہ 15 دن کا وہ ڈپارٹمنٹ میں کریں گے. وہ ان کی اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ منیمم جو ہے وہ 14 ایئرز آف ایجوکیشن اسٹوڈنٹ کی ہونی جی، چاہیے. اس میں مطلب BSc ود کیمسٹری. ٹھیک ہو گیا سر. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. صرف ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے جیسے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں، کویشچنز کر سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ اگر وہ یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں تو وائی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی؟ بہت ساری خوبیاں ہیں اس یونیورسٹی میں. سب سے بڑھ کے یہ ایک میگا یونیورسٹی ہے. پھر ہم پچھلے سال اپنے کوالٹی ایجوکیشن ہے اس میں نمبر 1 بھی رہے ہیں پاکستان میں. پھر ہم ان کو اسٹوڈنٹ کو ادھر جب ڈپارٹمنٹ میں بلاتے ہیں تو ہر کلاس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، ان کا ورک جو پریکٹیکل ورک شاپ ہے ان میں انڈیویجولی ان پہ توجہ دیتے ہیں. اور یہ سارا، اور جب وہ ہمارے سے پاس آؤٹ ہو کے جاتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سارے جو سی ہیں نا اپرچونیٹیز اور بہت ساری فیلڈز ان کے لیے اوپن ہو جاتی ہیں. پھر یونیورسٹی جو سی ہے وہ اس وقت ایک پرائم لوکیشن پہ موجود ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ کے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ نہیں آنے جانے کا، جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو ہاسٹل کی فیسلٹی بھی موجود ہے. اور ہر وقت ہمارا ٹیچر جو سا ہے، ہم اور فیکلٹی ممبرز اسٹوڈنٹ کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں.